اچھا سر، آج اچانک آپ کو زحمت دینے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ہیں اور یہ ایشو بھی چل رہا ہے ایپسٹین فائلز کے نام سے۔ یہ ایک بندہ تھا جو 2005 میں اس کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ اس نے ایک جزیرہ بنایا ہوا تھا، وہاں پر اس نے اڈہ بنا لیا تھا۔ دنیا کے مختلف سربراہان جو آج باعزت سمجھے جاتے ہیں وہ وہاں پر عیاشیاں کرنے جاتے تھے، اور جو آج ہمیں انسانیت کا درس دیتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، وہاں پر یہ ساری کاروائیاں ہوا کرتی تھیں۔ چھوٹی چھوٹی نوجوان بچیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے سامنے ان کے ساتھ غلط حرکات کیا کرتے تھے یہ افراد۔ میرا قرآن کے حوالے سے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اس پر تو ہم انشاءاللہ بعد میں کلام کرتے ہیں آپ سے، لیکن سب سے پہلا میرا سوال یہ بنتا ہے سر کہ خواتین ہی نشانہ کیوں بنتی ہیں ایسے معاملات میں؟ خواتین کو ہی ان کی عزت کیوں لوٹی جاتی ہے؟ ان کے ساتھ ایسے معاملات کیوں پیش آتے ہیں؟ دیکھیے، خواتین نشانہ کیوں بنتی ہیں، اس کی نفسیاتی وجوہات ہیں بہت زیادہ، اور تو خاص طور پر یہ جو کیس سامنے آیا ہے، اس کیس نے تو بہت سی دنیا کے لوگوں کے بے پردہ کر دیے، اور بالکل اس نے نکال کے باہر کر دیا ہے کہ دنیا کو اخلاق سکھانے والے یا دنیا کو خدا سے دور کرنے والے کیوں ایکچولی الہاد کو پھیلانے کا بھی پروپیگنڈا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے کا سارا کھیل ہے یہ۔ بات یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر آپ کہہ رہے ہیں، قرآنی حوالے سے ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، نفسیاتی حوالے سے آپ دیکھیں عورت نشانہ کیوں بنتی ہے۔ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہوں، وہ 3 وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں، طاقت ہے، جسمانی طاقت آپ دیکھ لیں، مرد ہے عورت ہے، اس کے اندر جسمانی طاقت کا زیادہ ظہور ہوتا ہے مرد سے، عورت اس کے مقابلے میں فزیکلی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، لہٰذا مرد عورت کبھی بھی مقابلہ ہوگا تو غالب رجحان یہی ہے کہ مرد ہی ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے جسے ہم دولت کہتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر دولت، چونکہ کمانے کے معاملات زیادہ تر مردوں کے پاس ہوتے ہیں، خواتین بھی کماتی ہیں لیکن اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اور پوری دنیا کے اندر پیسوں کا جو اختیار ہے وہ زیادہ تر مردوں کے پاس ہی ہوتا ہے، اور پیسہ ایسی چیز ہے کسی پر بھی اثر انداز کیا جا سکتا ہے، غلط استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے، اسے بھی طاقت کہا جاتا ہے، جسے کرسی کی طاقت کہتے ہیں، سیاسی طاقت، پاور۔ اس کے اندر بھی آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں تو مردوں کو ایک غالب اکثریت آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان نفسیاتی طور پر کسی پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ میرے پاس ایسی طاقت ہو تو میں کسی کو مجبور کر سکتا ہوں، جس طرح پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ہوتا ہے، کسی سے ناجائز کروانا ہو، نہیں میری بات مانے گا تو اس پر ظلم ہوگا، اس پر ستم ہوگا، اس پر جھوٹے کیسز بنا دیے، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ مجبور ہو کر آ جائیں گے اگر میرے پاس یہ والی طاقت ہے۔ اچھا، اگر میرے پاس دولت ہے تو پیسوں کی لالچ کے اندر میں کسی کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ اگر کوئی میری بات نہ مانے، کسی کو پیسے دے کے ان کو نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ 3 طاقتیں اصل میں ہیں مردوں کے پاس دنیا میں غالب طور پر، اسی وجہ سے عورت نشانہ بنتی ہے۔ یہ فاعل ہوگا تو وہ زیادہ تر مفعول ہوتی ہیں، یہ غالب ہوتا ہے وہ زیادہ تر مغلوب ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ تینوں چیزوں کے اندر ایک اکثری حساب سے عورت بڑی کمزور نظر آتی ہے۔ یہ نفسیاتی وجوہات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی ایسے معاملات دیکھنے میں آتے ہیں تو 90% مظلوم خواتین ہی بن رہی ہوتی۔ صحیح۔ اچھا، اس کو تھوڑا اور آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب یہ معاملات کچھ جنسی جیسے بھی معاملات چل رہے ہیں تو یہ معاملات کچھ ہمارے مدارس میں بھی اس طریقے سے پائے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی سننے کو مل جاتا ہے کہ جناب فلاں جگہ ایسا واقعہ ہو گیا، فلاں جگہ ایسا واقعہ ہو گیا، تو وہاں پر کیا وجہ بنتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں، وہ دنیا میں جہاں بھی انسان آباد ہیں، جنسی چونکہ اللہ تعالیٰ نے طبیعت ایسی رکھی ہے، فطرت ایسی رکھی ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر آپ کے سامنے راہیں 2 آ جاتی ہیں، ایک حلال راہ آتی ہے، ایک حرام راہ آتی ہے، تو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا۔ ماحول اس کا ایسا ہے یا نفسیاتی امراض ایسے لگے ہوتے ہیں کہ ان کو طلب ہوتی ہے اور وہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ بہت سی وجوہات، جہاں انسانیت ہے وہاں پر ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہوں گے۔ اس کی روک تھام کی جاتی ہے 2 جہتوں میں، جس کی طرف قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کے معاملے کو ایک جسے کہتے ہیں ترغیب دی جائے، اس کو آسان بنایا جائے۔ نکاح کے معاملات جتنے زیادہ آسان ہوں گے، ایسے کاموں میں زیادہ تر رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ بیوی، یاد رکھیے گا، سب سے بڑی چیز ہے شوہر کو غلط راہ سے رکاوٹ کے لیے۔ جب تک بیوی ہے شوہر بہت محتاط ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے جزیروں پر جانے کی ضرورت کیوں آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں، بھائی مالدار ہیں، دنیا کی دولت ہے، لیکن ان کے گھر میں ایک بیوی
بیوی بھی ہے, وہ نہیں کرنے دے گی اپنے سامنے غلط کام, لہٰذا اس سے چھپ کر مجھے ایک ایسا اڈا چاہیے جہاں میں نے جانا ہے, جہاں اپنی خواہشیں پوری کرنی. لہٰذا نکاح جتنا آسان ہوگا, جتنا اس کی ترغیب دی جائے گی, ان چیزوں کی تھوڑی کمی آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ ان کی روک تھام کے لیے قوانین میں سختی ہونی چاہیے, کیونکہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس کا گھر تباہ ہو گیا, اس کی عزت تباہ ہو گئی, اس کو کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس. اور خاص طور پر جنسی طور پر چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ معاملات, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, پوری زندگی ان کو کس قدر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے عذاب ہو جائے گی زندگی. ان کی روک تھام کے لیے قرآن پاک جو درس دیتا ہے سر, ان کی رکاوٹ, ان کو فساد قرار دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے جو معاملات تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین اور جن کے دلوں میں گند تھا, جب انہوں نے حرکتیں کرنا شروع کی, اس کو فساد ڈکلیئر کیا, اور قرآن پاک نے ذکر کیا ملعونین اینما ثقفوا خذوا قتلوا تقتیلا, کہ چونکہ یہ دنیا میں فساد ہے, فساد اللہ رب العزت کو تو بالکل قبول نہیں ہے, اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے, ان کے خلاف قتال تک آپ جا سکتے ہیں. جو بھی ایسا عمل جو زمین میں فساد پیدا کرتا ہے, دو صورتیں ہیں جس کی قرآن نے ترغیب دی, نکاح کی ترغیب, اس کو آسان کیا جائے, اور ایسے ایکٹ پر سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ فساد فی الارض کا معاملہ رک جائے. صحیح, ابھی یہیں پر رک جائیے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایکٹ کو ایسا بنانا چاہیے اور اس پر پابندی بھی سخت ہونی چاہیے, اس کا عملی قدم بھی نظر آنا چاہیے. پرابلم سر یہی تو زیادہ آ رہی ہے کہ آج جیسے یہ کہانی سامنے آئی ہے, اس میں سارے وہی افراد تو ہیں جنہوں نے ایکٹ بنانا تھا, عمل کروانا تھا, وہی افراد تو سارے ہیں اس کے اندر. تو بندہ کس پر اعتماد کرے, کون ایکٹ بنائے, کون اس پر عمل کروائے گا, کون زبردستی یہ کام کر رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذمہ داری لگائی ہے اہل ایمان کو, ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, یہ میری زمین ہے, اس کے وارث صالح لوگ ہوں گے تو زمین میں فساد نہیں ہوگا. ہماری جد و جہد قرآن پاک نے یہ لگائی ہے کہ زمین میں صالح لوگوں کے لیے اقتدار ہونا چاہیے, اس چیز کی جد و جہد کرنی ہے جس سے فساد بھی نہ ہو, لیکن آپ کا یہ ٹارگٹ پورا. اس کی وجہ یہ کہ اگر صالح کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے, کیا کرے گا؟ دنیا میں فساد نہیں ختم ہو سکتا. جتنا چہرہ مہذب نظر آئے گا, اس کے اندر کی شیطانیت اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ نہ جانے جب ایک صالح بندہ نہیں ہے, اس کے لیے انصاف نہیں ہے, اس کے لیے مفادات سب کچھ ہوں گے, اس کے لیے کوئی اخلاقیات نہیں ہوں گی, اس کے لیے اپنے مفادات سب کچھ ہوتے ہیں. جہاں تک اپنے مفادات ہے, تہذیب کا درس, اخلاق کا درس, لیکن جہاں پر اپنے مفادات ٹوٹ رہے ہوں گے, سب کچھ باطل ہو جائے گا, قتل بھی حلال ہو جائے گا, فساد بھی حلال ہو جائے گا, بچیوں کے ساتھ ایسے معاملہ سب حلال ہو جائے. اس لیے قرآن پاک نے جو ہمیں ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, اور یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا, اور تم ایمان عمل صالح پر قائم ہو تو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, کہ اللہ رب العزت آپ کو اوپر لے کر کے آئے. تو بس بدقسمتی یہ کہ ہم زوال پذیر اس لیے ہو گئے, ایمان عمل صالح ہم نے چھوڑ دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام بالکل واضح ہے, ہم اس سے بہت دور ہو گئے. سر پھر میں آپ سے دوبارہ تھوڑا سا وہی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ورلڈ لیول پر جن کا قبضہ گئے, حاکمانہ طور پر, سلطنت کے طور پر, سپر پاور کہلانے والی طاقتیں, کچھ دنیا کے شہزادے ہیں, بڑے بڑے عزت دار خاندان گئے, وہ اس میں ملوث ہیں. سر صرف اکیلا مسلمان ہو کر کیسے ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں؟ سر کرنے کو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے پوری ایک ترتیب ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کی اسٹیپ بائی اسٹیپ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کیس آپ اسپیسیفکلی ذکر کر رہے ہیں, طاقت ایسی چیز ہے جس کو میں بھی سمجھا رہا تھا. اللہ قرآن میں ذکر کرتے ہیں جس کے پاس بھی طاقت ہے, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اس کے پاس اختیار ہوتا ہے یا تو وہ اچھائی سے زمین کو بھر دے یا ظلم سے بھر دے, کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس اختیارات ہیں, اس کے پاس پیسہ ہے, سب کچھ ہے. انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے, وہ بری راہ کو چنتا ہے. لیکن جب میرے پاس طاقت ہے تو میں اس کو اچھی راہ میں, میرا ہی دماغ ہے بھائی, اس پیالے میں زہر ہے, اس پیالے میں شہد ہے, میں کیوں زہر والے پیالے کو چن رہا ہوں؟ انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اسی بات کو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا, وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَا يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. جس کے پاس اختیار ہوتا ہے نا, وہ ظلم کی راہ کی طرف ہی زیادہ تر جاتے ہیں, ایمان عمل صالح والے, اور وہ بہت قلیل لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ایک اور بڑی حیرت والی بات بتاؤں, پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ الہاد کو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے اور اس پر پیسہ بھی خرچ کیا جاتا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی دلیل ہے؟ یعنی خدا کے نہ ہونے پر انہوں نے کوئی دلیل پیش کر دی ہے؟ نہیں, ایسا تو کچھ نظر نہیں آتا سر. صرف یہ ہے کہ ایسے جو دھندے ہیں وہ دھندے اسی وقت ہی چل سکتے ہیں کہ جب خدا بیچ میں سے نکل جائے. اس لیے کہ جب تک خدا کا تصور ہوگا تو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ صرف اس ڈر سے پیچھے ہو جائیں گے, یار مجھے تو آخرت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, ایک چھوٹی بچی ان کے سے نہیں. یار کچھ لوگ
ایمان لانے کے باوجود بھی کمزور اتنے ہوں گے ملوث ہو جائیں گے, لیکن بہت بڑی تعداد کٹنا شروع ہو جائے گی. سر اب خدا کو ہی اگر ہم سائڈ پہ کر دیں تو اب دنیا صرف کھیل تماشا ہو گئی, اخلاق گئے بھاڑ میں, اخلاق دنیا والوں کے سامنے ہوگا. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ اسی کیس کے اندر بہت سے افراد ایسے بھی نکلے جو الہاد کا تو بہت اعلیٰ درس دیا کرتے تھے, لیکن یہاں پر دیکھیں معاملات کیا ہیں, یہاں پر چھوٹی بچیاں نظر نہیں آتی, یہاں پر ظلم نظر نہیں آ رہا, یہاں پر زندگیوں کے ساتھ کھیلنا نظر نہیں آ رہا. پرابلم صرف یہ ہے کہ یہ پورا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے. کس چیز کو ہم نے دنیا کے اندر ابھی پیسہ لگانا ہے, پروموٹ کرنا ہے, کون سی چیز ہے جو ہمارے بزنس کے لیے ابھی رکاوٹ بنتی ہے, تو پوری دنیا کے لیے رکاوٹ سب سے چیز مذہب ہی ہے. جب تک خدا کا تصور ہے, اوپنلی شراب کا معاملات یار مسئلہ ہی رہے گا, اوپنلی یہ سارے معاملات بڑے مسئلے رہیں گے. ایک دفعہ خدا کو سائڈ پہ کر دیا جائے تو سب راستے کھل جائیں گے ہمارے لیے. پھر کس کو ہم نے جواب دینا ہے, یہ تصور ہی نہیں ہے کسی کو جواب دینا ہے. تو یہ ہے اصل میں مسائل. اچھا, بعض ملحدین ہیں جو اسلام کی بعض آدھی باتوں کو لے کر اعتراض کرتے ہیں, چھوٹی عمر میں نکاح کرنا, اسی طریقے سے خواتین کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کر لینا, یہ سارے معاملات پر وہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن ان کے تو پیچھے اپنے بڑے جو ہے نا اس کے اندر شامل نظر آ رہے ہیں, اور یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ جناب بڑے ان کے ادھر شامل ہیں, ان کی فائلیں ویڈیوز وہاں پہ نکل رہی ہیں, اور یہاں پر یہ اسلام پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو شرم نہیں اللہ آتی؟ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہدایت دے, غور و فکر کی توفیق دے. کون کس پروپیگنڈا کو کس وجہ سے پھیلا رہا ہے دیکھنا چاہیے, کس چیز کے پیچھے دلیل ہے, کس چیز کے پیچھے دلیل ہے ہی نہیں, صرف ظن ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, میں زہر کو اور شہد کے پیالے کو, شہد کو, اور اس کے مقابلے میں میرے سامنے تیزاب ہو, میں دیکھ کے بھی پہچان سکتا ہوں, تجربہ کر کے بھی پہچان سکتا ہوں. اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود تیزاب کو چنوں گا تو نقصان میرا ہی ہوگا اور کسی کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ نے عقل دی ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, ابھی جو آپ نے سورہ احزاب کی آیت پاک پڑھی ہے, انما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا, کہ اگر کوئی فساد کر رہا ہے اس طرح زمین میں تو اس کے لیے سزائیں مقرر کر دی گئی ہیں. اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, جیسے یہ آیت کچھ پردے کے حوالے سے متعلق ہے, کچھ معتزلہ گزرے اور آج کے بھی کچھ محقق ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پردے کے احکامات خواتین کے, یہ مخصوص حالات میں تھے, ایسا نہیں ہے کہ ہر حالت میں پردہ آپ پر لازم ہو جاتا ہے, فرض ہو جاتا ہے, تو وہ مخصوص حالات کے قائل ہیں. تھوڑا اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ بات درست ہے کہ مخصوص حالات کے لیے یہ آیات باہر کی ہیں, جب عورت باہر نکلتی ہے مخصوص, بالکل قرآن کی آیت مخصوص حالات کی ہیں, لیکن سوال یہ کہ وہ مخصوص حالات ختم ہو گئے پوری دنیا سے, یہ بڑی چیز ہے قیمتی. لیکن استدلال کرنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے الفاظ دیکھ لیے, سیاق و سباق دیکھ لی, اس کے مقاصد, حکمتیں اور علتوں کی طرف بھی انسان کی نظر ہونی چاہیے. میں 2 منٹ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے گا, یہ ایک چیز ہے قتل. آپ کسی علاقے میں رہتے ہیں, آپ اپنے علاقے کا نام بتائیے گا مجھے. محمود آباد میں اس مہینے میں کتنے افراد قتل ہوئے؟ کوئی رپورٹ آپ کے سامنے؟ ایسا تو کچھ بھی سامنے 2 مہینے میں نہیں, 3 مہینے میں نہیں, 6 مہینے میں, 1 سال میں نہیں, پچھلے 2 سال میں نہیں, 3 سالوں میں. 3 سالوں کے اندر ایک کیس آپ کو یاد ہے 3 سال پہلے آپ کے علاقے میں. آپ کے محمود آباد کا ایریا جتنا ہے سر, آبادی اندازاً کتنی ہوگی محمود آباد؟ لاکھوں کی ہوگی, لاکھوں کی ہوگی سر. اب دیکھیے گا, ایک آپ کا علاقہ ہے اتنا بڑا کہ جس کے اندر تقریباً اگر ہم لاکھ بھی لگا لیں, بالفرض لاکھ کی آبادی کا آپ کا صرف ایک علاقہ ہے, شہر کا ایک کالونی ہے. اس کے اندر میں نے آپ سے پوچھا اس 1 مہینے میں قتل ہوا, آپ کہہ رہے ہیں نہیں 2 مہینے میں, پچھلے 3 سال میں ایک قتل ہوا تھا. سر قتل کے معاملے کے اندر اتنی سختی کیوں ہے؟ کیونکہ نظر آ رہا ہے. سر میں کہہ رہا ہوں کہ قتل 3 سال میں ایک جرم ہوا ہے, وہ بھی آپ کے صرف علاقے کے اندر, لیکن یہ جرم ہی اس نوعیت کا ہے کہ چاہے 3 سالوں کے اندر ایک ہو وہ بھی برداشت نہیں. کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا وقوع بہت قلیل ہی نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جرم ہی اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے رکاوٹیں آپ کو بنانی ہی پڑیں گی. عقل ہے اللہ نے دی ہے, سوچو یار, غور کرو. صحیح. اسی طرح جتنے میرے سننے والے ہوں گے اپنے اپنے علاقوں میں غور کر لو. میرے علاقے کے اندر کب کیس رپورٹ ہوا مجھے نہیں یاد, اس مہینے کے اندر کوئی قتل کی 2 مہینے میں, اس پورے سال میں میں نے اپنے علاقے میں وہ خبر سنی ہو کسی کا قتل ہوا ہے, شاید 2 سال پہلے بھی نہیں, 30 سال پہلے بھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس وقت مجموعی صورتحال میں دیکھیں, یہ ہے صرف آپ کا علاقہ, مجموعی صورتحال میں دیکھیں تو کراچی کے اندر ڈیلی کتنے افراد ہوں گے جو قتل ہو جاتے ہوں گے. اب آپ کے سامنے ڈیلی کی رپورٹس آنے لگ جائیں گی, مثال کے طور پر 50 افراد یا مثال کے طور پر 10 افراد. اب آپ سالانہ دیکھیں گے شماریات تو آپ کے سامنے مثلاً آ جائیں گے 1000 افراد. اب آپ 2 شہروں کو ملا لیں تعداد اور بڑھے گی, 1 ملک کو ملائیں تعداد میں اضافہ, 2 ملکوں کو ملائیں اور اضافہ, پوری دنیا کو ملا لیں اور اضافہ. شماریات اس طرح جرائم میں دیکھی جاتی ہے, اپنے گھر کی نوعیت کے اوپر شماریات نہیں دیکھی جاتی. اچھا, اب آ جائیں دوسری صورت کے اوپر, یہ تو میں قتل کی بات. ایک اور چیز سمجھ لیں, قتل چاہے آپ کے علاقے میں لگ رہا ہے کہ کیا بے احتیاطی اجازت دے دی جائے؟ نہیں. آپ کے علاقے میں چونکہ 3 سالوں میں ایک حادثہ ہوا تھا, آپ کے علاقے میں بے احتیاطی کی اجازت میں دے سکتا ہوں قتل کے؟ بھائی کیوں یار, جرائم کی شرح بہت کم ہے.
بے احتیاطی کی اجازت دوں؟ نہیں بالکل. بچوں کو بھی اسلحہ پکڑا دو. بھائی قتل کی شرح ہی نہیں ہے, 3 سالوں میں ایک قتل, اتنا تو ہو ہی جاتا ہے. سر آپ پھر بھی اجازت نہیں دیں گے. بالکل صحیح ہے. جرم بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں نرمی پہ جانا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. علت سمجھے, مقصد سمجھے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب آ جائیں قتل سے دوسری جگہ کے اوپر آ جائیں. اب آ جائیں عزت کے معاملات میں جنسی حوالے سے ذکر کر رہا ہوں. اچھا آپ کے علاقے میں پھر اگین مجھے بتائیں, آپ بھی سوچ کے جو سن رہے ہیں, آپ کے علاقے میں کون سا کیس آپ کے ذہن میں آیا کہ فلاں عورت کو فلاں گھر میں زنا بالجبر کا شکار بنا دیا گیا؟ نہیں. 1 مہینے میں کوئی رپورٹ, پچھلے 2 مہینوں میں, 3 مہینوں میں, 6 سال میں, 1.5 سال, 2 سال, پچھلے 3 سالوں میں کوئی, 4 سالوں میں کوئی رپورٹ آپ کے علاقے میں, 5 سال ہو شاید ایسا ہوا ہو. چلے دوبارہ سے آ جائے. یہ آپ کا علاقہ وہی محمود آباد, لاکھ کی تعداد ہے تقریباً اس کے اندر. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, زنا بالجبر ہوا آپ کے علاقے میں, ایک عورت کی عزت پار کی گئی, ایسا حادثہ آپ کہہ رہے ہیں سالوں میں ایک رپورٹ ہوا تھا؟ میں اپنے علاقے میں دیکھوں, مجھے نہیں نظر آ رہا, 5 سال میں بھی نہیں کوئی رپورٹ ہوا. سننے والے بھی اپنے علاقوں میں دیکھیں, شاید کسی کا ایک آدھ ہوا. دوبارہ دیکھیں آپ کے علاقے میں ایک ایسا جرم ہے جس کو قرآن فساد قرار دے کر سخت سزا بیان کر رہا ہے, 5 سالوں کے اندر ایک آدھ واقعہ ہوا ہے. کر دو نرمی یار, فساد تو بہت کم ہے, جب ہوگا پھر دیکھی جائے گی. ابھی میں نے قتل کے حوالے سے آپ کو سمجھایا. سر اب آپ کو معاملہ قرآن علت کیا بیان کر رہا ہے اس کو اب آ جائیں. قرآن ریزننگ کیا کر رہا ہے کسی چیز کے اوپر؟ قرآن ریزننگ کر رہا ہے, 2 طرح کے طبقے ہیں سامنے, ایک ہے منافق اور دوسرا قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض, وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر کھوٹ ہے, جن کے دل ناپاک ہیں. ایسے 2 طبقے ہیں سامنے جو خواتین پر بہت, قرآن پاک اس کا پورا نقشہ کھینچا سورہ نور کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی کس طرح عزتوں پر حملہ کر رہے تھے, وہ کیا چاہ رہے تھے, بے حیائی کو کس طرح پروموٹ کر رہے تھے, ایک پورے ماحول کو فتنہ فساد کی طرف لے کے گئے. تو قرآن پاک نے پہلے ان کو سمجھایا, 2 دفعہ قرآن پاک نے نص کی کہ باز آ جاؤ اس کام سے, باز آ جاؤ, توبہ کر لو, سدھر جاؤ, معاف کر لیں. تیسری دفعہ جا کر قرآن پاک نے کہا کہ اب ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جائے, ان کو مار دیا, گردنیں اڑائیں ان کی, ان فسادیوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے. یہ پورا ایک نقشہ ہے. بہرحال وہ تو تفسیر کے اندر آپ دیکھیں. پرابلم یہ ہے, یہ اس طرح کے 2 لوگ ہوتے ہیں, دل کے اندر گڑبڑ ہے, شکل ان کی بڑی معصوم نظر آئے گی, شکل سے مولانا شاید نظر آ رہے ہوں, لیکن دل اندر سے خراب ہے. لہٰذا وہ عورت کو دیکھ رہے ہیں, شاید اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہو بڑی شریفانہ نظر ہے, اندر کیا گند بھرا ہوا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. صحیح ہے. یہ 2 طرح کے لوگ تھے جو خواتین کو اس وقت مسائل پیدا کر رہے تھے, تو اللہ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا. ٹھیک ہے. سب پرابلم سمجھیے گا, یہ دلی معاملہ ہے یا ظاہر کا معاملہ ہے؟ یہ تو دل کا معاملہ ہے. جس کے دل میں گڑبڑ ہے, یہ بھی دل کا معاملہ ہے یا ظاہر کا معاملہ ہے؟ میں کسی کے دل میں گڑبڑ چل رہی ہے پہچان سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. کسی کے دل کا نفاق پہچان سکتا ہوں؟ یہ تو 2 وجوہات ہی ایسی ہیں جو علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں. صحیح. میری محفل کے اندر 500 لوگ آیا ہوا ہے, میں ان 500 لوگوں کے دل میں کس کے خرابی چل رہی ہے میں کیسے متعین کروں گا؟ یہ تو علتیں ہی اللہ تعالی, ریزننگ اللہ نے وہ بیان کی کہ جس کی طرف انسان عام طور پہ پہچان ہی نہیں سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کیس کے حوالے سے سمجھیں, ایپسٹین فائلز کے حوالے سے اخلاق کا درس دے رہا ہے بندہ. زندگی میں نے کتابیں پڑھی ہیں, اس کے میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں پڑھ لو, دنیا اخلاق ہی اخلاق ہے سب کچھ. بالکل ایسے. سر خود اس گند کے اندر ملوث, خود چھوٹی سی بچی کے ساتھ تیری ویڈیو آ رہی ہے. سر دل کے اندر کیا تھا پہچان سکے شکل سے؟ بالکل. سر مسئلہ یہ ہے کہ عورت کی عزت کی جہاں بات آتی ہے نا, عورت چونکہ وہ فزیکلی کمزور, آپ کے پاس پیسہ, آپ کے پاس طاقت بھی, سیاسی طاقت بھی, آپ ہر طرح اس کو گمراہ کر سکتے ہو, پھنسا بھی سکتے ہو. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. یہاں تو اللہ پہچان گیا, لا انہ علیم بذات الصدور. اس علت کو بھی اللہ نے بیان کر دیا, اس علت کو بھی اللہ نے بیان کر دیا. صحیح. میں کیسے بیان کروں؟ میں تو کر ہی نہیں سکتا. تو جس علت کو, غائبانہ علت کو, فتنہ اور فساد کو اللہ نے رکھ کر حکم دیا, جس دور میں نہ نبی ہے, نہ رسول ہے, نہ اللہ کی وحی براہ راست آ رہی ہے, میں تو پہچان ہی نہیں سکتا 500 افراد کے بیچ میں کس کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرے لیے دلالتم بالنص, ہر دور جو اللہ کے نبی اور رسول کے بعد آ رہا ہوگا وہ اس فتنے سے بدرجہ اولا فتنے کے اوپر محمول ہوگا. بالکل صحیح ہے. لہٰذا یہ علت تھی. آج کے دور میں سر بدرجہ اولا علت جا رہی ہے, اتنی آسان سی بات ہے. صحیح. اور غور تو کرو قرآن پاک کے اوپر, صرف یہ بول دیا جیسے ایک لوگوں نے استدلال کیا, حیرت ہوتی ہے کبھی کبھی, انہوں نے کہا قرآن پاک نے خمر کو حرام کیا, خمر انگور کی شراب کو کہتے ہیں, لہذا سیب کی شراب پیو جتنا, یہ استدلال ہو گیا. اچھا. اور چیلنج کر رہا ہے, میں قسم چیلنج کرتا ہوں قرآن پاک میں دکھاؤ بھائی یہ کہاں سے شہد کی شراب کہاں حرام لکھی, اللہ نے تو خمر کو حرام کیا. سر اگر ایسے استدلال کرنے ہیں تو کریں, بسم اللہ جی, اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے. جو علت قرآن نے ریزننگ کی, استدلال کی,
وہاں تک انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. مسئلہ یہ کہ ایک عورت ہے 500 شریف دکھنے والے لوگ ہیں, یہ سب بھی دکھنے والے شریف لوگ. صحیح ہے. آپ ایک عورت کو ان کے بیچ میں ڈالو, سب آپ کو اوپر سے شریف نظر آ رہے ہیں. فی قلوبہم مرض کون ہے آپ کو کیسے پتا؟ کون اس عورت کے حوالے سے کل کو پلاننگ کرے آپ کو کس کو پتا؟ کون اس عورت کو جھنسا دے گا, اس کی عزت کے ساتھ کھیلے گا, نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا. تو جس دور میں نبی نہیں, جس دور میں رسول نہیں, جس دور میں اللہ کی وحی براہ راست اب مجھے نہیں آ رہی, اس دور کے اندر بدرجہ اولا احکامات چلیں گے کہ آپ نے اس فتنے کو چونکہ گہرائی تک آپ کے ہمارے سامنے جب تک وقوع نہ ہو پتہ نہیں چلے گا. اب اس کیس میں ہمارے سامنے وقوع آ گیا, ہمیں پتہ چل گیا اچھا یہ شریف لوگ یہ ملوث تھے, لیکن سر افسوس یہ ہوا ملوث ہونے کے بعد پتہ لگے. یہاں تو وہی تھی, اللہ تعالیٰ نے ملوث ہونے سے پہلے متنبع کر دیا تھا کہ اس نہج کے اوپر یہ جا چکے ہیں, آپ کریک ڈاؤن کیجئے گا, لیکن اب وہی کا سلسلہ نہیں. یہی وجہ شماریات دیکھا جاتا ہے, پاکستان کی شماریات آپ دیکھیں, پورے بلکہ پاکستان کی بھی نہیں, صرف کراچی شہر کی دیکھیں. ایک چیز اور آپ کو میں بتاؤں, عورت کی عزت کے اوپر جب بھی بات آتی ہے, جتنے کیس رپورٹ ہوتے ہیں وہ 10واں حصہ بھی نہیں ہوتے. اچھا. کیونکہ بہت بڑی اکثریت خواتین کی وہ اپنی عزت کے پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, اس کی زندگی خراب ہوگی, بدنام ہوگی, وہ رپورٹ بھی درج نہیں کرواتے. جتنے رپورٹس درج ہوں گے آپ شماریات کا اندازہ لگائیں. ایک شہر سے شروع کریں کہ سالانہ, ایک سال میں یا ایک مہینے میں ایک شہر میں کس قدر خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. پھر آپ چلے جائیں ایک دوسرے شہر کو, پھر آپ لے لیں ایک ملک کی, پھر آپ پاکستان کے ساتھ انڈیا کو بھی لے لیں, شماریات دیکھیں, پھر آپ ایشیا کو دیکھ لیں, پھر آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر ملینز خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ جنسی استحصال کیا جا رہا ہے, ان کی زندگیاں خراب کی جا رہی ہوتی ہیں, چھوٹی بچیاں, بڑی بچیاں, اور صرف بچوں پہ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ بھی تعداد سالانہ ملینز کراس کرتی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ شماریات اپنے سامنے رکھیں, اس کے اندر شریف دکھنے والے لوگ بھی ان کے فی قلوبہم مرض داخل ہیں. بالکل سر, میں پھر بھی بولوں خواتین پر کوئی فتنہ نہیں ہے, آج وہ علت نہیں پائی جا رہی. بڑے افسوس ہو جائے گا کہ استدلال کیا ریزننگ پکڑ رہے ہیں, ہمیں خیال کرنا چاہیے. ہم لوگ اس قدر کچی بات کرتے ہیں, کسی موقع کے سامنے جا کر وہ بات کریں تو وہ بیچارہ آپ کی شکل ہی دیکھے, دعا ہی کرے گا آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, اللہ تعالیٰ اور وسعت عطا فرمائے, یہ کہہ سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا سر, یہ جو واقعات اس طریقے سے ہو رہے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے اس میں تو بڑے لوگ ملوث ہیں, اور یہ بڑی آپ نے بہترین بات کی کہ دلوں میں بیماری ہے. بظاہر تو وہ اخلاق کا درس دے رہا ہے, انسانیت کا درس دے رہا ہے, اور حاکم بھی بنا ہوا ہے پوری دنیا کا, لیکن ویڈیو تو اس کی بھی سامنے آتی چلی گئی ہیں. سر, ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے یا ہمارے مسلمان نوجوان ان واقعات میں نہ پڑے, ملوث نہ ہو, ان کی روک تھام کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں کیا کریں گے, میں اس سے پہلے جو پیچھے میں ریزننگ سمجھا رہا تھا اسی کے تحت ایک بات اگر میں اضافہ کروں آپ کی اجازت ہو. جس طرح آپ نے ذکر کیا مدارس کے اندر بھی بہت سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں. سر, جو مدارس کے اندر اساتذہ ہوں گے اس میں اکثریت کے تو اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں, لیکن 5 انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی, وہ دینی ماحول ہو یا دنیاوی ماحول. لیکن اب غور کر رہے ہیں کہ جو کیس سامنے آتے ہیں عام طور پر مدارس کے بھی, شکل و صورت سے تو بہت شریف, مولانا, نمازی, پرہیزی, شاید قرآن بھی پڑھا رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ فی قلوبہم مرض, ہمیں نہیں پتا, کیس سامنے آتا ہے تو پتہ لگتا ہے. بالکل. اب آپ ریزننگ سمجھ میں قرآن نے کیا, تو سر کہاں کس کے دل میں کیا ہے, جب میں وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا, میرے لیے شریعت کا حکم ظاہر پر لگے گا, اور ظاہر کے اندر یہ احکامات بدرجہ اولا چلیں گے بروز قیامت. یہ ہے سب سے آسان طور پر سمجھانا. دوسری بات کیا کیا جائے سر, میں نے اس سے پہلے آپ کو ذکر کیا, قرآن پاک ترغیب دیتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کے حوالے سے معاملات کو زیادہ کیا جائے, ترغیب دی جائے, آسان کیا جائے. ہم نے آج نکاح کو اتنا مشکل کر دیا, طلاق کو بہت آسان کر دیا. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ طلاق کیا ہے, جیسے مرضی دے دے, جتنی مرضی دے دے, غصے میں دے, پیش میں دے, نشہ کر کے دے, ہر طرح طلاق ہو جائے گی, پھر حلال کرا. حالانکہ قرآن پاک کھڑا ہوا ہے کہ طلاق اتنی مشکل ہے کہ وہ بہت شرائط کے بعد جا کر واقع ہوتی ہے. اس کے اندر عورت جو ہے مخصوص ایام میں نہ ہو, طہر میں جماع نہ کیا ہو, دماغی کیفیت آپ کی ٹھیک ہو, نشے کے اندر آپ نہ ہو, اور غصہ بھی اتنا شدید نہ ہو کہ جذباتیت غالب آ گئی, یہ سب چیزوں وسوسوں کا شکار نہ ہو, شرائط ہے. طلاق رکھی ہمارے دین نے سخت, اس کے مقابلے میں نکاح اتنا آسان رکھا کہ اس کے اندر بھی عورت پر ہمارے دین نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی, نہ جہیز کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری, نہ نفقے کی ذمہ داری مرد کی ذمہ داری. جہیز کا سامان اگر اس نے کرنا شوہر پر لازم ہے کہ وہ کرے گا. آج تو بدقسمتی ہم نے بدل دیا وہ سارے معاملات, آپ نے اعلان کرنا ہے صرف نکاح کا, خفیہ معاملات نہ ہو کیونکہ بدگمانی نہیں جائے گی. اناؤنسمنٹ کریں بسم اللہ, اس کے بعد آپ نے اگر دعوت کرنی ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہوتا ہے, پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے تھوڑی سی ہو, چاہے انسان ایک بکری ذبح کر کے کروا دے, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں لگائی. آپ نے 100 افراد بلانے, 500 افراد بلانے, اپنے دوستوں کو بٹھا کر بھی آپ اچھی دعوت کر دیں گے, کھلا دیں گے, آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح رکھا ہمارے دین نے بہت آسان.
طلاق رکھی تھی بہت، ہم نے الٹ کر دیا ہوا بالکل ہے. ایسے ہی. تو ان معاملات پہ ہم جب تک غور نہیں کریں گے یہ مسائل بڑھیں گے. صحیح. دوسری سب سے بڑی وجہ بے حیائی کا پھیلنا. فحش ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہو چکا ہے. ہم لوگ جس وقت اسکول کالج کی اپنی لائف دیکھیں نا 90s کی، تو اس وقت بھی بہت فحش کا معاملہ زیادہ تھا. لیکن آج ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس وقت بھی اگر کچھ لڑکے چھپ چھپا کر کسی دوست کے گھر کو ارینج کرنا، کسی کا کمرہ دیکھنا، VCR پکڑنا، ٹیلی ویژن ارینج کرنا اور پھر جا کے کوئی فحش مواد دیکھ لینا، یعنی ایک فحش مواد دیکھنے کے لیے ان کو پورا مہینہ پلاننگ کرنی پڑتی تھی. آج وہ گیجٹس ہمارے ہاتھ میں، اب ہر بچے کے ہاتھ میں کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. تو جتنا فحش زیادہ ہو گیا فی قلوبہم مرض کا معاملہ بڑھ گیا. صحیح. جب بڑھ گیا ہر انسان ایک طبیعت کا نہیں ہوتا، کوئی برداشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، کوئی نفسیاتی امراض میں مبتلا ہوتا ہے نہیں برداشت ہو سکتا، کسی کو نفسیاتی طور پر اس قدر حملے ہوتے ہیں کہ اس کو طلب ہی ایسی ہوتی ہے کہ نہیں روک پائے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ہونے دو، اس کو وہ چیز پوری ہی کرنی ہوتی ہے. ہر طرح کا لوگ ایک نہیں. کس کے یہاں پر کیا چل رہا ہے، جس ریزننگ کو قرآن نے ذکر کیا اس کے حساب سے یہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے. یہ احتیاطیں جو اللہ نے بیان کی. ٹھیک ہے سر، سمجھ میں آ گیا. اور قرآن پاک کی جو آپ نے آیات پیش کی ہیں پردے کے حوالے سے، دیگر اللہ کے احکامات پیش کیے، وہ ہماری ایک نفسیات کے حساب سے اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور ہم اس سے ان احکامات پر عمل کر کے غلط اقدامات سے ہم جو ہے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور یہ جو معاملات سامنے آئے ہیں اس میں تو متنبع ہو گئے ہیں، اور بڑا تنبیہ ایک درس ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ جناب ایسے افراد جو پوری دنیا میں عزت کے طور پر سمجھے جاتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ بھی ان معاملات میں ملوث ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے. پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوسرے موضوعات کرنے. سر بہت شکریہ.